प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वाले तमाम मेरे मोअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों को, भाइयों को, बहनों को मेरी तरफ़ से इस्लाम कबूल हो। मेरा नाम मुबशर प्रिंस शायान है और आज मैं आपकी एक ख़ास उन्वान की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहूँगा, जो कि बाइबल मुक़द्दस क्योंकि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसमें मौजूद ज़िंदगी और हालात और ज़िंदगी के वाक़यात और ज़िंदगी के मामलात के मुताल्लिक़ हमें हर तरह से आगाही मिलती है। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, आज हम देखेंगे, ख़ास तौर पर मैं नौजवानों के लिए, यूथ के लिए ये पैगाम हूँ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेकर, मौजूदा हालात को लेकर, मौजूदा ज़िंदगी को लेकर। तो खुदा के पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है आज आपके पास। खुदा के कलाम मुक़द्दस में एक बड़ा उम्दा पैगाम है आज आपके लिए, जो आपके हालात को, आपकी ज़िंदगी को, आपके वाक़यात को, आपके मामलात को बदल देगा जब आप इस कलाम पर इत्क़ाद और भरोसा करेंगे। सो मेरे साथ देखें बाइबल मुक़द्दस में से पहला तसल्लीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयात मुक़द्दसा का मुताला हम बाइबल मुक़द्दस में से करेंगे। कलाम हक़ में यूँ मरकूम है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। सो मेरे अजीज़ों, हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा है, इन 3 आयात का मुताला हमने किया है और 16वीं आयत हमें ये बात बताती है कि हर वक्त खुश रहो, जो कि एक बड़ा ही मुश्किल तरीन काम है। इन हालात में रहना जो कि बड़ा ही मुश्किल तरीन काम है, मौजूदा दौर के अंदर खुश रहना, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी जो टेंशन्स है वो हमारी ज़िंदगी में हैं। तो ऐसे हालात और ऐसे मामलात में खुश रहना तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये खुदा का कलाम है जो सच्चाई से भरपूर है, जो सच्चा है, बरहक है और ला तब्दील, लाफना है। खुदा का कलाम क्या कहता है कि खुश रहो, और उसके साथ वो एक और बात करता है कि बिला नागा दुआ करो। आपकी दुआ का तसलसल बरकरार रहना चाहिए, आपकी दुआ में गैप नहीं आना चाहिए, आपने नागा नहीं करना है बल्कि बिला नागा दुआ करनी है। ये दूसरी बात है। और फिर तीसरी और अहम बात जो है वो ये है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करना सीख लें, जो कि शायद हम में से बहुतों की ज़िंदगी में शुक्रगुजारी नहीं है। और ये शुक्रगुजारी क्यों है, ये खुश रहना क्यों है, ये दुआ करना क्यों है? क्योंकि ये खुदा की मर्ज़ी है। खुदा चाहता है कि मेरे लोग ऐसा करें, खुदा चाहता है मेरे लोग खुश रहें, खुदा चाहता है मेरे लोग शुक्रगुजारी करें, खुदा चाहता है मेरे लोग दुआ करें मुक़द्दसों के लिए, उनके लिए जिनको आप परेशान हाल देखते हैं, जो किसी न किसी तरह की मुसीबत में घिरे हुए हैं, जो बैड हैबिट्स के अंदर मुब्तला हैं, जो नशे जैसी लानत में हैं। आप दूसरों की इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए दुआ करना शुरू करें, आप अपने घराना के लिए दुआ शुरू करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। अगर आप यंग हैं, नौजवान हैं जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आप अपने माँ बाप के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, अपने बड़े बहन भाइयों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए प्रेयर करना शुरू कर दें। और सबसे पहले ये जो आपके गिर्द एक जमूद बना हुआ है परेशानियों का, हालात का, फ्यूचर का, इसे ब्रेक करें, यीशु के नाम में से तोड़ें। और जब आप इसे तोड़ेंगे, इसे कमांड देंगे, इसे इन हालात को आप जब कमांड देंगे, तो ये यीशु के नाम से आपकी बात मानेंगे और सुनेंगे, और आप खुश होना शुरू कर दीजिए, खुश रहना शुरू कर दीजिए। खुशी का रीज़न क्या है आपके पास? जब हम इसी हवाले को जब हम इंग्लिश के अंदर इसकी स्टडी करते हैं
تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ ریجوائس آلویز، ہر وقت خوش رہو. پرے وداؤٹ اینی سیزنگ، گیو تھینکس ان آل سرکمسٹانس، فار دس از دا will آف گاڈ ان کرائسٹ جیسس فار یو. یہاں پر لکھا ہے ہر ایک بات میں، اور انگلش کا جب ہم اسی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے آل سرکمسٹانس، ہر طرح کے حالات، ہر طرح کے واقعات، ہر طرح کے معاملات میں آپ کو شکر گزاری کرنی ہے. ہر ایک بات کا مطلب ہی یہی ہے، لیکن یہاں پر ورڈ بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں، ابھی ہم کووڈ-19 سے گزر رہے ہیں، بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جابز چلی گئی ہیں، بہت ساری فیملی ڈسٹرب ہو گئی ہیں، بہت ساری فیملی ڈسٹروائے ہو گئی ہیں. کس وجہ سے؟ حالات کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، پرابلمز کی وجہ سے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہم نے اس میں خوش رہنا نہیں سیکھا. آپ کے پاس اچھی صحت ہے، آپ کبھی اس کے لیے خوش ہوئے؟ آپ نے کبھی اس کے لیے شکر گزاری کی؟ آپ نے کبھی اس کے لیے دعا کی؟ نہیں. ہم دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو آپ کے پاس ہیں، آپ جب ان میں خوش ہوں گے تو جو نہیں ہے وہ بھی خداوند دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا قادر خدا ہے. وہ آپ کو جانتا ہے، بائی نیم جانتا ہے، آپ کو جانتا ہے. آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو جانتا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تجھے تب سے جانتا ہوں جب تو ایک بے ترتیب مادے کی صورت میں تھا. اور جس نے آپ کو بنایا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس کے پاس آپ کے لیے بڑی بہترین پلاننگ ہے. لیکن وہ پلاننگ آپ کی زندگی میں کب پوری ہوگی؟ جب آپ اس کی مرضی کو پورا کریں گے، جب آپ اس کو فالو کریں گے، جب آپ اس کے ورڈز کو فالو کریں گے، جب آپ کلام مقدس کو فالو کریں گے، جب آپ خدا کے کلام کی طرف آپ کی نگاہ لگ جائے گی. جیسا کہ بائبل کہتی ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں. جس نے ایمان کو بنایا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے، آپ اس کی طرف جب دیکھنا شروع ہوں گے تو آپ اپنی نگاہ کو اپنے حالات سے ہٹا کر، اپنی سچویشن سے ہٹا کر یسوع مسیح کو دیکھنا شروع کریں. ان حالات کو یہ بتائیں کہ دیکھو میرا خدا کتنا بڑا ہے. ان مشکلات سے کہہ دیں کہ میرا خدا کو دیکھیں، مجھے مت دیکھیں. میں تو کمزور ہوں، میں تو نادار ہوں، لیکن میرا خدا جو ہے وہ بہت غیور خدا ہے، وہ پاورفل خدا ہے، وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ حالات کا خدا ہے، وہ صاحب جنگ ہے، وہ صاحب اختیار ہے. اس نے کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور وہی اختیار اس نے اپنے شاگردوں کو دیا، جو اس کے فالوورز تھے، جو اس کے کلام کو مانتے تھے، جو اس کی بات کو سنتے تھے. وہ اختیار اس نے انہیں دے دیا. جب آپ اس کے کلام کو مانیں گے، جب آپ اس کے کلام کے فالوورز ہو جائیں گے، جب آپ اس کی صلیب کے فالوورز ہو جائیں گے، تو وہ حالات کا اختیار آپ کو دے دے گا. یہ حالات آپ کے تابع ہو جائیں گے، یہ حالات آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. انہوں نے میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح ناصری نے کر کے دکھایا. کیسے؟ اس کا پروف ہمیں بائبل مقدس دیتی ہے کہ جب اس جھیل کے اندر تھے، وہ جہاں پر طوفان آ گیا، تو شاگردوں نے آ کر خداوند کو اٹھایا کہ اے آقا، ہم مرے جا رہے ہیں، یہ طوفان، یہ حالات ہمیں موت کے دہانے پر لے آیا ہے، ہم تو بالکل قریب المرگ ہیں، آپ اٹھ جائیے. اور خداوند اٹھے اور انہوں نے اس طوفان کو ڈانٹا، اس ہوا کو ڈانٹا، اس پانی کو ڈانٹا. تو وہ شاگرد جو تھے وہ ڈر گئے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. حالات نارمل ہو جاتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں پریشانیوں کا طوفان ہے، دکھوں کے طوفان ہیں،
दुखों ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, परेशानियों ने घेरा हुआ है, टेंशन्स ने घेरा हुआ है, बच्चों की टेंशन्स है, उनकी इस दवाजी ज़िंदगी की टेंशन है, बेशुमार तरह की टेंशन्स आपकी लाइफ में जब हैं, तो वहाँ पर आपके पास एक साहिब इख्तियार है, और वो है मेरा और आपका खुदावंद यसू मसीह नासरी, जो मुनज्जी कायनात है, जो वजह कायनात है, जो कलाम मुजस्सम और नूर तजस्सुम है। उसके वाक़े उसके पास हर एक चीज़ का इलाज मौजूद है। और आज वो आपकी इस हालात की, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, कि आज खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। आज खुदावंद आपके हालात को बदलना चाहता है। आज खुदावंद आपके जितनी भी टेंशन्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, आज उनको दूर करना चाहता है। जब आप ईमान से उसके कलाम को रिसीव करेंगे, और उसके लिए आपको सबसे पहली बात क्या करनी है? खुश रहना है। रिजॉइस ऑलवेज, हर वक्त खुश रहो, हर वक्त। टेंशन आ गई है, आप खुशी मनाएं, टेंशन को टेंशन दे दें। टेंशन परेशान हो जाए, ये कैसा बंदा है, ये मैं किसके पास आ गई हूँ, मुझे तो यहाँ से निकलना चाहिए, किसी और बंदे के पास जाना चाहिए, ये तो डिप्रेस नहीं हो रहा, ये तो उल्टा मुझे टेंशन दे रहा है। और वो आप कब देंगे? जब आप कलाम को फॉलो करेंगे, जब आप यसु मसीह की सलीब को फॉलो करेंगे, जब आप उसके वर्ड्स को फॉलो करेंगे, जब आप यसु मसीह के फॉलोवर्स बन जाएंगे। आप ट्रेंड फॉलोवर्स नहीं होंगे, आप दुनिया की तरह फॉलोवर्स नहीं बनेंगे। दुनिया के फॉलोवर्स ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप दुनिया के फॉलोवर्स होंगे तो फिर तो आपके हालात नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस के फॉलोवर्स बन जाएंगे तो खुदा आपके लिए हालात, मामलात और वाक़यात को बदलने की कुदरत रखता है। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आज आप इस कलाम पर गौर कीजिए और इसको अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए। इस पर आप प्रैक्टिकली इसको अपनी लाइफ के अंदर काम करने दें, और फिर आप बताइएगा कि वाकई हमारा खुदा जो है वो ज़िंदा खुदा है, उसका कलाम ज़िंदा है, वो खुदाए ला तब्दील और ला फना है। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कलाम सदाकत, और मैं दोबारा से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हम जहाँ पर थे हम वहीं से बात करते हैं कि अब मौजूदा हालात के अंदर खुश रहना, शुक्रगुजारी करना, दुआ करना। आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं कैसे खुश हूँ? तो ये एक सवाल आपके जहन में आता होगा कि अब खुदा का कलाम कह रहा है जी हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक हालात में शुक्रगुजारी करो। मैं कैसे करूं? मैं तो बहुत कमज़ोर हूं, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसका जवाब भी बाइबल मुकद्दस आपको देगी, इसका हल भी खुदा का कलाम आपको देगा। इस बात का जवाब खुदा ने पहले दिया है, और आज जब हम उसकी तलावत करते हैं, देखते हैं फिलिपियों का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी हम 13वीं आयत का मुताला करते हैं, तो यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है? जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने आपको इसका जवाब पहले दिया है और ये काम करने को बाद में कहा है। तो आप नहीं कर सकते, लेकिन खुदा कर सकता है। जो कुछ आप नहीं कर सकते, कलाम में लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसके लिए ताकत, इसके लिए कुव्वत, इसकी तौफीक, इसकी हिम्मत और ताकत बख्शने वाला खुदा है आपके साथ। और वो कब है? जब आप एक मुसम्मम इरादा कर लेंगे, जब आप एक बात को जान लेंगे कि मुझे ये करना है, तो आप क्या करेंगे? क्या हमने पढ़ा है? जब हम इंग्लिश बाइबल का मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा है फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 13, I can do all things
through him who strengthens me. میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے. میں دکھوں کے اندر خوش ہو سکتا ہوں. میں دکھوں میں حمد کے گیت گا سکتا ہوں. میں پریشانی میں دعا کر سکتا ہوں. میں تکلیف میں دعا کر سکتا ہوں. اور میں ہر قسم کے حالات میں اس کی شکر گزاری کر سکتا ہوں. یہ کب کر سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھے جو طاقت بخشتا ہے، مجھے جو قوت دیتا ہے، جو مجھے اسٹرینتھ دیتا ہے، وہ خدا میرے ساتھ ہے. وہ میرا مالک میرے ساتھ ہے. اس نے مجھے یہ زور بخشا، اس نے مجھے یہ قوت بخشی کہ میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور اس نے ہمیں ایک الہی تسلی بخشی ہے کہ یہ حالات، یہ ساری چیزیں مل کر بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. جیسا کہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ کون ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کوئی ہے چیز؟ بھوک، کال، تنگی، وبا، یہ ساری چیزیں مل کر بھی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، بشرطے کہ اگر ہم واقعی مسیحی ہیں. میں لیبلی مسیحوں کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ویری سوری ٹو سے، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو جسٹ نامنل کرسچن ہیں، جن کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے، لیکن جو واقعی مسیحی ہیں. اور مسیحی وہ ہے جس کی ذات سے اس کا نقش نظر آتا ہو، جس کے کردار سے مسیحی نظر آتا ہو. اور اگر نہیں بھی آتا تو جب آپ قبول کر لیں گے خدا کے کلام کو تو نظر آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ میرے خداوند گنہگاروں کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، اسپیشلی آپ کے لیے آئے ہیں. اور آج وہ آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں. آج وہ آپ کے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں. آپ جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، میرا خدا بیسٹ پرووائڈر ہے. وہ یہوہ یری ہے. وہ مہیا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. وہ آپ کو بھی مہیا کرے گا. آپ اگر آپ نوجوان ہیں، آپ نوجوان بیٹی ہیں، آپ نوجوان بیٹے ہیں، تو آپ اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہیں، تو میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہن، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی فکریں خداوند یسوع مسیح پر ڈال دیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. جب آپ اپنی فکر اس پر ڈال دیں گے تو وہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جو میرا اور آپ کا خداوند آپ کو حکم دیتا ہے. اور آج کا جو حکم ہے ہمارے لیے وہ یہی ہے، ریجوائس آلویز، ہمیشہ خوش رہو، ہر وقت خوش رہو. ہم جب ان حالات کے نیچے آ جاتے ہیں تو ابلیس جو ہمارا دائمی دشمن ہے وہ خوش ہوتا ہے. کیونکہ یہ بات خداوند اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو پریشان ہونے کے لیے نہیں بنایا. خدا نے آپ کو ہر وقت کڑنے کے لیے نہیں بنایا. خدا نے آپ کو ہر وقت تنگی کے لیے آپ کو نہیں بنایا. خدا چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں. یہ خدا کی مرضی ہے، یہ گاڈز ول ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ خداوند تیری مرضی ہماری زندگی سے پوری ہونی چاہیے، تو خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ خوش رہیں. ڈپریشن سے بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں مزید بڑھتی ہیں، لیکن جب آپ خوش رہیں گے تو خدا خوش ہوگا. اور جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر کون آپ کا مخالف ہو سکتا ہے؟ یہ حالات آٹومیٹک آپ کے حق میں ہو جائیں گے. اس کووڈ کے اندر دنیا میں بہت سپر میجر تبدیلیاں آئی ہیں، بہت سارے لوگ تبدیل ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں. میں کووڈ میں سے گزرا ہوں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے کووڈ ہو گیا. جب مجھے ہاسپٹلائز کیا گیا تو وہاں جا کے مجھے پتا چلا گیا کہ مجھے بہت سویر کووڈ ہے. اور جب میری وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوئی، ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ میں نے موت کے مزے کو بھی چکھا ہے. اور جب میں نے جب آسمان پر جا کر آسمان کا نظارہ دیکھا ہے، یہ انبلیویبل بات ہے، یہ آپ کے لیے نئی بات ہے، لیکن یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. خدا نے مجھے آسمان کی بادشاہی اور آسمان کے جو نظارے ہیں وہ دکھائے ہیں. اگر کسی کو یقین نہیں آتا میری بات کا تو وہ جا کر دیکھ سکتا ہے.
اور خدا نے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ مجھے واپس زمین پر بھیجا کہ جاؤ اور میرے لوگوں کو حقیقی خوشخبری دو، حقیقی منادی کرو، جینونلی جو خدا جو میں چاہتا ہوں، جو میری مرضی ہے وہ میرے لوگوں کو بتاؤ۔ بہت سارے لوگ جب آپ واقعی تبدیل ہونا چاہ رہے ہوں گے، جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، تو لوگوں کی اندر سے آپ کی جگہ کم ہو جائے گی۔ لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے، لیکن خدا آپ کو پسند کرے گا۔ لوگوں کی ناپسندگی کی آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو پرواہ ہونی چاہیے خدا کے کلام کی۔ خدا کے کلام کی عزت کرنا سیکھیں، اس کا لحاظ کرنا سیکھیں، جیسا کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس وقت کے لوگوں، خدا کے کلام کا لحاظ کرو۔ ہم نے خدا کے کلام کا لحاظ ایسے کرنا ہے، ہم نے خدا کی مرضی کو ایسے پورا کرنا ہے جیسے خداوند چاہتا ہے۔ اور خدا کیا چاہتا ہے؟ اس نے سب سے پہلے ہمیں اطمینان دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ناصری ہمیں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کتنی خوبصورت، ونڈرفل اور عمدہ بات ہمارے لیے یہ اس آیت کے اندر ہمیں بتائی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی تسلی ہے، یہ بہت بڑا اطمینان ہے، یہ بہت بڑا پیس ہے جو ہمارے اندر ہے، اور وہ ہمیں دنیا نے نہیں دیا، نہ دنیا دے سکتی ہے، بلکہ وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہمیں دیا ہے۔ اور جب اس کا پیس ہمارے اندر ہے، پھر ہماری زندگی میں حالات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، حالات کا خوف نہیں ہونا چاہیے، پھر ہمارے دل میں کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی بات کو لے کر، کیونکہ جب خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ نے ہمیں اپنا الہی جو اطمینان ہے وہ اس نے ہمیں دیا ہے، ڈیوائن پیس جو اس نے ہماری زندگی میں دے دیا ہے، اور اس نے ہمیں خود دیا اور کہہ دیا یہ دنیا تمہیں نہیں دے سکتی، تو پھر ہم دنیا میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ ہے مشعل راہ، یہ ہے کلام صداقت، یہ ہے کلام حق، اور اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ جب آپ راہ پر آ جائیں گے تو آپ حق پر آ جائیں گے، جب حق پر آ جائیں گے تو پھر زندگی آپ کے پاس آ جائے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی خوشی چاہتے ہیں، حقیقی اطمینان چاہتے ہیں اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آج کا کلام آپ کے حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ ایمان کے ساتھ اسے ریسیو کریں گے، جب آپ اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، تو یہ وہ کلام ہے جو بدلا تو نہیں مگر بدل دیتا ہے آپ کے حالات کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے واقعات کو، اور آپ کے گھرانہ کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ جتنوں نے یہ کلام کو سنا ہے یہ ان کی زندگی میں گہرا اثر کرے گا، کیونکہ یہ زندہ کلام ہے، یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور یہ زندگیاں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب دیکھنے والوں کو بڑی برکت بخشے اور بڑی اطمینان اور تسلی عنایت فرمائے۔ آئیں میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، ایمان کے ساتھ دعا کریں گے ہم۔ آسمانی باپ، خداوند یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید، عزت اور شکر گزاری کے لائق خدا ہے۔ خداوند آج جتنی زندگیوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، یہ ان کی زندگیوں میں پھلدار ثابت ہو میرے خدا، یہ ان کی زندگیوں کو، ان کے گھرانوں کو، ان کے خاندانوں کو تبدیل کرنے کا باعث ہو میرے خدا۔ میں گریس نیٹ ورک ٹی وی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، بردر بھائی دانش پیٹر کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، کہ خداوند جس کے وسیلہ سے یہ تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچا ہے، تو ان کو بھی بڑی برکت اور سلامتی بخشنا۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے قادر، جلالی، فتح مند اور اتم نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔